رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت، آپ نے فرمایا جوانا اللہ ہی کی دعوت کرتا ہے، میری بھی کر دیا کر۔ حضور اللہ کی دعوت کیسے؟ کہ جب بھی کوئی تیرے دروازے پر آئے، کربلا ہو بلا، کربلا ہو بلا، کسی کو 10 دیے، کسی کو کپڑا دے دیا، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ کملی والے تیری دعوت کیسے کروں؟ فرمایا جب تیرے دل میں خیال آئے میں دعوت کروں، غریبی نہیں دیکھی جاتی، امیری نہیں دیکھی جاتی، یا تو اندر جھانک کے پیار دیکھا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میرے ابو ایوب انصاری کو جانتا کوئی نہیں، جب مدینے کے سارے مکان والے اپنے مکان کی صفائیاں کرنے لگے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کے پاس آ کے رونے لگ گئے۔ بیوی کہنے لگی ابو ایوب خیر ہوئے، بچوں کی طرح رو رہا ہے، کہ میری کچی سی کلی، میرا کچا سا مکان، آج رحمت والا نبی مدینے میں آ رہا ہے، کاش میرا بھی مکان بڑا ہوتا، میرا ڈیرا بڑا ہوتا، میں مکان کے حضور کے لیے تیار کرتا۔ اللہ اکبر۔ گھر والی سیاڑی سی کہنے لگی ابو ایوب میری بات ماننے گا، جب پانی تو بھر کے لا۔ کہنے لگے میں کنویں سے پانی کا برتن بھر کے لایا، میری گھر والی دہلیز میں جھاڑو دے رہی تھی، کہنے لگی ابو ایوب جتنا میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا، آ جا پانی چھڑک کے آ جا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں کیا کیا، کہ تیرے اختیار میں پانی چھڑکنا تو پانی چھڑک دے، میرے اختیار میں جھاڑو دینا، میں نے جھاڑو دے دی۔ دونوں اندر آ گئے، میری گھر والی نے پرانے سا مصلی بچھایا، اس پہ بیٹھ گئی اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے ابو ایوب جو میں کو تو بھی کہنے لگ جا۔ آسمان کی طرف کہنے لگی اللہ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر دیا، جو تیرے اختیار میں تھا وہ تو کر دے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں گھر والی رونے لگ گئی۔ اتنی دیر میں مدینے کی گلیوں میں اعلان ہوا سرکار تشریف لے آئے، میری گھر والی نے میرا ہاتھ پکڑا دروازے پہ لے گئی۔ اللہ اکبر۔ مجھے عورت کی کامیابی اور دعا کی قبولیت کا اس وقت پتہ لگا جب حضور کی ڈاکی سواری چلتے چلتے آئی اور میرے گھر کے اندر گردن ڈال کے یوں کر کے جھانکنے لگی، نبوت کی زبان سے نکلا یہ مکان کس کا؟ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا آقا میرا، جب میں نے کہا حضور میرا، اتنے میں حضور کی اونٹنی نے اپنے گھٹنوں کو جوڑنا شروع کر دیا۔ فرمایا وہ یوں بھی ذرا مجھے اپنا ہاتھ پکڑا کے نیچے اتار اور تجھے مبارک ہو، تو میزبان بن گیا، محمد تیرا مدینے میں مہمان بن گیا۔ یا تو مال دیکھا ہی نہیں جاتا دوستو، یا تو اندر جا کے دیکھ بھلا کی ینالو التقوی بالکم، یا تو اندر دیکھا جاتا ہے۔ مال والے پڑے پڑے رہ گئے، بلال بازی لے گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دعوت کرنے کا دل کرے، اللہ کے نبی آپ کی دعوت کیسے کروں؟ میں تو غریب ہوں، تنخواہ بھی تھوڑی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے تنخواہ پہلے لے کے گزارا کر دیتا ہوں۔ ایک میں تصور کہہ رہا ہوں۔ آپ رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا جب میری دعوت کرنے کو دل کرے، تیرے گھر میں دال ساگ جو پکا ہو ایک پیالی میں ڈال لے، چکیر میں سے 2 روٹیاں اٹھا لے۔ ایسے مدرسے میں جہاں مسافر قرآن کے طالب علم بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہو، اپنے گھر کا کھانا اس طالب علم کے آگے لا کے رکھ دے اور کہہ دے تو مہمان ہے میں میزبان ہوں۔ اللہ کے نبی سے کیا ہوگا کہ قرآن کا مسافر روٹی کھائے گا، تجھے میں محمد کی دعوت کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو لوگوں کو میں آپ کو بتلا کے جا رہا ہوں، جو مسئلے تمیزوں سے حل نہیں ہوتے اللہ ان کاموں سے حل کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب دعا فرماؤ اولاد نہیں سدھرتی، میں نے کہا سدھرے گی۔ کہ مولوی صاحب کیسے؟ میں نے کہا میرا دعاؤں پہ گزارا نہ کر۔ مولانا کیسے؟ میں نے کہا ذمہ دارہ کرتا ہے کہ جی۔ میں نے کہا کھاد فصل کے لیے کون سی استعمال کرتا ہے؟ کہ 1 نمبر۔ میں نے کہا اسپرے کا 1 نمبر۔ میں نے کہا اولاد کے لیے 2 نمبری کیوں کرتا ہے؟ روٹی دیتا ہوں، کپڑا دیتا ہوں، مکان دیتا ہوں، یہ تو سب کچھ دیتے ہیں، اولاد کو کیا دوں؟ اولاد کو کیا دوں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں، اولاد کی نسل کو پروان چڑھانے کے لیے، کامیابی کے لیے ایک نسخہ لے لو۔ جب دیکھو اولاد پھسل رہی ہے، گڑبڑ کر رہی ہے، میاں بیوی رات کو تہجد کے وقت اٹھے،
وضو کر کے تہجد پڑھ کے مصلی پر بیٹھ کے اپنی اولاد کا نام لے کے رونے لگ جائے، اللہ کی قسم فصل کو کھاد 1 نمبر لگ جائے، فصل اچھی ہو لگ جاتی ہے۔ اور تہجد کے وقت ماں باپ کا آنسو اولاد کو لگ جایا کرے تو اولاد اچھی ہو جاتی ہے۔ کر کے دیکھو کام آئے گا۔ دوسرا میرے عزیزو، اپنے گھر کے اندر کمائی کا رستہ صحیح کر لو۔ آپ سارے ماشاءاللہ ایماندار ہو، سارے حلال کماتے ہو، لیکن پھر بھی دیکھو یہ کس جگہ سے حرام کی ہوا آ رہی ہے، یہ دیکھو کس جگہ سے حرام کی گندم ہمارے گھر میں آ رہی ہے۔ اوہ اللہ اکبر، کہیں کم تولنے کی وجہ سے تو نہیں ہے، کہیں غریب کو پیچھے کرنے کی وجہ سے نہیں، امیر کو حاجی صاحب سارا اٹھا لو پیسے چلا جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عزیزو یہ نظریہ ذہن سے نکال دو، نظریہ ذہن سے نکال دو۔ صبح صبح ادھار دے دیا، سارا دن خراب گزرے گا، اور تجھے کس نے کہہ دیا صبح صبح کسی کی حاجت پوری کر دے، تیرا سارا دن اچھا گزر جائے گا۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، سبحان تیری قدرت، کیسے کیسے انسان دنیا سے چلے گئے۔ سن 1987 کے اندر حضرت جی پالن پوری رحمت اللہ علیہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے بڑے حضرت جی کے ہاتھ میں دیا، حضرت نے بیعت بھی کرائی، تمباکو والا پان بھی میرے منہ میں ڈال کے کہنے چبانے کا حکم دے دیا۔ کیا 11-12 سال کی عمر تھی، اللہ کا احسان ہے اس وقت سے یہ قدم گھر میں ٹکا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ہر دن سفر، ہر دن سفر، اللہ اکبر۔ پتہ نہیں قبر میں بھی ٹکوں گا کہ نہیں، اللہ کہاں قبر بنائے گا، یہ قبر پتہ نہیں اللہ کے کون سے راستے میں بنے گی۔ انشاءاللہ 33 سال کے خطابت کے تجربے میں یقین تو اتنا ہو گیا، انشاءاللہ بہت اللہ کے راستے میں ہی آئے گی انشاءاللہ۔ حضی مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے ہندوستان کے اندر ایک آدمی فوت ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے، کاروبار کوئی نہیں، ماں عدت میں بیٹھی، کڑوی روٹی 4 دن سارے لے کے آئے۔ کڑوی روٹی ہے نا، یہ کون سی کڑوی روٹی ہے مرغ پلاؤ، یہ کون سی کڑوی روٹی ہے لوازمات زردے کے اندر ڈالے ہوئے، سہاگل کا سہاگ اجڑ گیا، تو بیوے والے زردے کھا رہا، تجھے شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ بڑے فخر سے قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کریں گے، مرحوم کی کل خانڈی کا ختم کل اتنے بجے ہوگا جی، کل خانڈی کرو چلے جاؤ، یہ دل دے کے کیوں پکڑ رہی ہے؟ کبھی کسی کھانے والے نے پوچھا، جب سے میں نے بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ سنا، میں تو اللہ کے فضل سے توبہ کر بیٹھا، ورنہ میرا بھی مزاج تھا کالی مرچوں کا سالن پکا لینا۔ میں نے کہا پتہ نہیں یتیم کے گھر کا چولہا بجھ گیا، تجھے کالی مرچوں کے سالن کی پڑی ہے۔ آؤ میں تمہیں کل خانڈی کا طریقہ بتلا کے جاؤں۔ اگر محلے میں کسی غریب کا انتقال ہو جائے اور اس کا بچہ بھرم بچانے کے لیے کہ ابو کی قرآن خوانی کل جامع مسجد میں صبح 9 بجے ہوگی، اور ماں کا گوٹا پکڑ کے کہ اماں 5 دیگیں پکانی ہے، اماں کہ کہاں سے لے کے آؤں، تمہارا باپ تو پہلے ہی 50,000 کا مقروض ہو کے بڑا ہے، جب اسے اٹیک پڑا تھا اسپتال لے کے گئی تھی، سگے بھائیوں نے موبائل نمبر بند کر لیا تھا، اماں ناچ کٹ جائے گی، صبح ارائی کہیں گے لے باپ کے لیے 2 دیگیں نہیں پکا سکا، اماں سفید چادر لے کے روتی بھی اٹھی، الماری کھولی، اتنا سا ڈبہ نکال کر 2 کانوں کی بالیاں نکالی، اللہ اکبر، کہ جب اچھے دن تھے تیرے باپ نے اپنی بچی کی شادی کے لیے 2 بالیاں بنا رکھی تھی، جب انہیں بیچ دے اور جا کے باپ کی کل خانڈی کر لے، تم نے کبھی سوچا بھی ریڑھی والا 10 دیگیں کہاں سے پکا رہا ہے؟ سوچا کبھی؟ آؤ میں تمہیں کل خانڈی کا آسان سا طریقہ بتلاؤں، مجھے نہیں پتا تمہارے میں کتنے سنی، کتنے بریلوی، کتنے دیوبندی، میں تو سب کے لیے حضور علیہ السلام کا پیغام دے کے جا رہا ہوں، غریبوں کے زخموں پہ مرہم رکھو، کل خانڈی کا طریقہ بتلاؤں، ریڑھی والے کا انتقال ہو جائے، چھابڑی والے کا انتقال ہو جائے، پتہ ہے غریب ہے، چولہا مشکل سے جلتا ہے، جنازہ پڑھنے کے بعد سارے مسجد میں اکٹھے ہو جاؤ، مولا عمر فاروق علاقے کے بڑے کو بٹھا لو، ہر بندہ 100 روپیہ یا 200 روپیہ امول حساب کی جھولی میں ڈال دے،
اور کہے کل گل خالی ہوگی، یہ 50,000 کی رقم جا کے بیوہ کی جھولی میں ڈال دے گا اور کہتا تیرا سہاگ تو واپس نہیں لا سکتے لیکن انشاءاللہ تیرے گھر کا چولہا بجھنے نہیں دیں گے، یہ 4 مہینے کا خرچہ ہے۔ عزت کے ساتھ روٹی پکا اور روٹی کھلا، کب پڑ جائے مسجد میں پیغام بھیج دینا، التزام ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے کل خانی کے چاول میں اور آپ کھا کے آئے، پتہ نہیں ثواب ملے یا نہ ملے، لیکن تیرا 100 روپے کا آٹا غریب کے پیٹ میں جائے گا، یتیم بچیوں کے پیٹ میں جائے گا، پیٹ بھرے گا، کلیجہ ڈھرے گا، بچی آسمان کی طرف دیکھ کے روئے گی، آسمان والا رب تیرے میرے سے راضی ہو جائے گا۔ اپنے پاس تو ہی دکانداری ہے۔ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہندوستان کے اندر ایک عورت بیوہ ہو گئی، بچے یتیم، 4 دن تو روٹی اکیلے لگا میں دوں گا، میں برادری کا بڑا میں دوں گا، 5ویں دن روٹی دینے کے لیے کوئی نہ آیا۔ بہت پرانی تقریر کا میرا جملہ ہے، تھکے تو نہیں؟ 10-12 منٹ لے لوں تمہارے۔ ایک بچہ قبرستان میں بیٹھ کے باپ کی قبر پر ہاتھ رکھ کے رو رہا تھا، ابو اٹھ، ابو اٹھ۔ ساتھ والی قبر پر بیٹھا ایک آدمی فون کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے باپ کی برسی ہے، کل میں ایڈوانس پیسے دے کے گیا، پھولوں کی چادر نہیں آئی۔ جب اس نے دیکھا کہہ رہا ابو اٹھ، اور وہ بچہ رو کے کہنے لگا مصر و زرنہ مارتی ہے، کہتی ہے فیس لے گیا۔ اماں کہتی ہے ابو کل آئے گا، ابو کتنی کل آ گئی لیکن تو نہیں آیا، یا مجھے اپنے پاس سلا لے یا میرے ساتھ فیس ادا کر کے آ۔ سردی کے موسم میں میرے سے ڈنڈے کھائے نہیں جاتے، ابا آج بھی مس نے مجھے ڈنڈے مار کے ہاتھ لال کر دیے۔ اللہ اکبر۔ جس کے باپ کی برسی تھی، جس نے پھولوں کی چادر منگوائی، اس نے پھول کر کے کہہ دیا، اس نے کہا گلاب کے پھول نہ بھیج، مجھے جنت کا پھول یہی مل گیا ہے۔ اس کے بیٹے کے پاس گیا اور جا کے اس کے آنسو صاف کر کے کہنے لگا بیٹے آنسو صاف کر لے، مجھے تیرے باپ نے بھیجا ہے، لے یہ سکول کی فیس لے لے اور مجھے اپنا گھر بتا دے، تیرا باپ اب نہیں آئے گا، سکول کی فیس ہر مہینے تیرے دروازے پر آ جائے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ پنگلوان والوں، جب بچہ اسکول کی فیس ہاتھ میں لے کے مسکرایا ہوگا آسمان سے، اس دینے والے کے اوپر کتنی خدا کی رحمتیں برسی ہوگی۔